نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجرب روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ وجہ کائنات، فخر موجودات، حبیب رب ذوالجلال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آئیے ہم سب بھی مل کر ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حصول برکت اور حصول رحمت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ہمیں جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ مجرب روحانی وظائف کے پیارے پیارے ساتھیوں، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم و شان پیغمبر تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے اور ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، یعنی کافی زیادہ عمر ہو چکی تھی، اتنی عمر کہ جس عمر میں عموماً لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی، اور اتنی ہی عمر ان کی اہلیہ کی بھی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں ایک نیک صالح فرزند کی بشارت دی، جو کہ بذات خود ایک عظیم الشان پیغمبر تھے، جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام تھا۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، جس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قرآن پاک کی سورہ الانبیاء میں موجود ہے۔ آج میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے اس دعا کو پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح بیٹے سے نواز دے۔ اس وظیفے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس وظیفے کے کرنے سے بہت جلد آپ کو خواب میں ہی نیک صالح اولاد کی بشارت مل جاتی ہے۔ آپ نے اس وظیفہ کو پورے توکل، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ بالکل اسی طریقے سے اس وظیفے کو مکمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت جلد خواب میں نیک صالح اولاد کی بشارت مل جائے گی، انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے اس وظیفے کو ذو الحج کے مہینے میں شروع کرنا ہے۔ ذو الحج کے مہینے میں شروع کر کے 14 دن تک اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ جب 14 دن مکمل ہو جائیں اور آپ کو خواب میں بشارت مل جائے یا آپ کی رپورٹ پازیٹیو آ جائے تو آپ نے اس کو صرف عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کے کرنے کی برکت یہ ہے کہ بہت جلدی جو ہے رپورٹ پازیٹیو آ جاتی ہے اور خواب میں نیک صالح بیٹے کی بشارت مل جاتی ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو میں ویڈیو میں بتا رہی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، آپ تک پہنچ پائیں۔ آپ نے اس وظیفے کو اس طرح سے کرنا ہے کہ ذو الحج کے مہینے میں آپ نے کسی بھی دن یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اول و آخر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 کا آپ نے ورد کرنا ہے 10 مرتبہ، یعنی 10 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھنی ہے، درمیان میں آیت نمبر 89 پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر سے 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور جو سورہ انبیاء کی آیت ہے 89، اس کا آخری حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔
تو اس کے آخری حصے کو آپ نے 10 مرتبہ تلاوت کرنا ہے اور ہر نماز کے ساتھ اسی طرح سے آپ نے دہرانا ہے۔ 14 دن تک آپ اسی طرح سے یہ وظیفہ کرتے رہیں گے، اور جب آپ کو خواب میں اولاد کی بشارت مل جائے یا آپ کی رپورٹ پازیٹیو آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو صرف عشاء کی نماز تک محدود کر دینا ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد صرف آپ نے 10 مرتبہ درود شریف، 10 مرتبہ یہ والی آیت، اور اس کے بعد 10